لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا. لقد کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ البتہ اور تحقیق، تاکید کے لیے. لازمی بات ہے، پکی بات ہے. لقد کفر، پکی بات ہے کہ کفر کیا ہے، کفر کے مرتکب ہوئے ہیں. کون؟ الذین، وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا. کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم. گویا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح ابن مریم الہ ہیں، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. اللہ کا اوریجن کیا؟ الالہ، صرف الہ نہیں، الالہ. یعنی اس ورڈ کی اوریجن کیا ہے؟ الالہ. تو الف کا جو حمزہ ہے وہ گر گیا تو اللہ بنا ہے. الالہ کا کیا مطلب ہے؟ خاص الہ. تو جنہوں نے مسیح ابن مریم کو خاص الہ بنا لیا، انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ ہوا المسیح، ضمیر متصل یا منفصل؟ منفصل. منفصل کون سی ہوتی ہے؟ جو الگ الگ آتی. تو ضمیر منفصل جہاں آتی ہے اور خصوصاً کلام کے بیچ میں، تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. ضمیر فصل جو ہوتی ہے یہ تاکید کے لیے آتی ہے، حصر کے لیے آتی ہے، اور دو چیزوں کو، خبر اور اس کی صفت کو الگ کرنے کے لیے آتی. تو یہاں کہ اللہ وہ اصل میں مسیح ابن مریم، یعنی انہوں نے تاکیداً کہا، یا یعنی ان کی مراد ہی یہی تھی کہ انہوں نے مسیح کو، مریم کے بیٹے کو الہ بنا لیا. ایک بات میری سمجھ میں کبھی نہیں آتی کہ انسان اگر عقل سے بھی سوچے کہ اگر بیٹا کوئی اللہ کا ہو تو ایک عورت سے کیسے پیدا ہوا وہ؟ قرآن بار بار کہتا ہے نا مسیح ابن مریم، ابن مریم، تاکہ لوگوں کو یاد دہانی کرائے کہ وہ مریم کا بیٹا تھا، اللہ کا نہیں تھا. تو اگر اللہ کا ہوتا تو اللہ کی جنس سے پیدا ہوتا، نہ کہ انسان کی جنس سے. یعنی کسی بھی مخلوق کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ اسی کی جنس سے ہوتا ہے. اب بلی کا بچہ بلی جیسا ہی ہوتا ہے، یہ بلی سے پیدا ہوتا ہے. مرغی کا بچہ مرغی کے جنس. اسی طرح سارے، یعنی فطرت اور عقل کو بھی آپ استعمال کر کے دیکھیں تو کچھ سینس نہیں بنتی اس بات کی کہ بیٹا اللہ کا اور پیدا مریم کر رہی ہے اس کو. یہ کیسے ہو گیا؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تو ایسے لوگ جو یہ عقیدہ رکھیں، جو عقل کے، فطرت کے، نقل کے، ہر چیز کے خلاف ہے، تو یہ صریح کفر ہے. وقال المسیح، اور کہا مسیح نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. یعنی مسیح نے تو آ کر لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی تھی. یاد ہے جب وہ پنگوڑے میں بولے تھے تو اس وقت بھی کیا کہا تھا انہوں نے؟ انی عبداللہ. آیت نمبر 30 اور 36 سورۃ مریم کی جو ہے اس میں بھی یہ بات آتی ہے. ربی و ربکم، وہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. اور رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. تو ربوبیت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، نہ کہ عیسیٰ کے لیے. عیسیٰ تو خود بندے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی عبادت کے لیے بنے اور انہوں نے اللہ کی عبادت خود بھی کی. اور عبادت کیا ہوتا ہے؟ الخضوع والتذلل. مطلب کیا خضوع کا؟ عاجزی اور فروتنی. فروتنی کیا ہوتا ہے؟ جھکانا خود کو، تن کو جھکانا. عاجزی اور انکساری، فروتنی. تو عبادت کا پھر مطلب کیا ہے؟ فروتنی اور عاجزی کیا سکھاتی ہے انسان کو؟ جھکنا. یہی معنی ہے نا، جھکنا سکھاتی ہے نا. اطاعت. تو اطاعت کیا ہے؟ ہر کام اللہ کی مرضی سے کرنا. عبادت کیا ہے؟ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا. تو آپ کوئی بھی کام جب اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے، خواہ وہ دنیا کا کام ہی کیوں نہ ہو، وہ کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا. کھانا پینا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، نہانا بھی عبادت، وضو کرنا بھی عبادت، نماز پڑھنا بھی عبادت، بچوں کی تربیت کرنا بھی عبادت. یہ ساری چیزیں کیا بن جائیں گی؟ عبادت، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہیں. تو مسیح ابن مریم نے کیا کہا آ کر؟ کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. انہو، بے شک وہ، من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی. لوگ کتنی بحثیں کرتے ہیں کہ مدر ٹریزا کہاں جائیں گی اور لیڈی ڈیانا کہاں جائیں گی اور فلاں کہاں جائے گا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون کہاں جائے گا.
ہمارے ہاتھ میں کسی کا بھی فیصلہ نہیں. ایک تو پہلی بات یاد رکھیے کہ بائے نیم کسی کے بھی جنت جہنم میں جانے کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا. کسی کو کیا پتا کہ کوئی مرتے وقت کس عقیدے پر تھا، اللہ ہی بہتر جانتا نا. تو اس لیے کسی کا نام لے کے کبھی ایسا کوئی جھگڑا نہ کیجیے. کوئی اگر آپ کو بحث میں الجھانا بھی چاہے تو اس کو یہ کہا کرے کہ مجھے تو اپنا بھی نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. لہٰذا ایسی باتوں پر اصرار اور جھگڑے اور بحثیں ہیں ہی بالکل بیکار کہ کون کہاں جائے گا. یہ اللہ کو پتا ہے اور اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن ان جنرل جو شخص یہ عقیدہ رکھے اور اس عقیدے پر مرے، کس پہ؟ کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اس کا کوئی شریک ہے، تو اللہ کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں کہ من یشرک باللہ، جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جنت اس پہ حرام ہے جو شرک کرے. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، تو پھر کہاں جائے گا؟ ٹھکانہ اس کا آ گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ آخرت میں دو ہی جگہ ہیں، یا جنت یا جہنم. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا تو وہ آراف والے کیا چیز ہیں؟ آراف کا مقام ایک وقتی مقام ہے، وقتی طور پر لوگوں کو روکا جائے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور اس کے بعد یا وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ داخل نہیں ہوں گے لیکن اس کی امید رکھتے ہوں گے. اور یا پھر وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جہنم والوں کی طرف جو دیکھیں گے تو کہیں گے یا رب تو ہمیں اس سے بچا لینا. تو الٹیمیٹلی آراف والوں کا بھی ٹھکانہ یا جنت ہے یا جہنم ہے. وہ وقتی طور پر ایک مقام ہوگا جہاں ان لوگوں کو رکھا جائے گا جن کے اچھے برے دونوں طرح کے اعمال بالکل برابر کے ہوں گے. پھر اللہ جس طرح چاہے ان کے لیے فیصلہ کر دے، اور اس کا فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص آخرت میں یا وہ جنت میں ہے یا وہ جہنم میں ہے. فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے یا جنت ہے یا جہنم ہے، کیونکہ یہاں واضح کر دیا گیا فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ نے جنت حرام کر دی، دروازہ بند ہے، وہاں نہیں جا سکتے. تو پھر کہاں جائے؟ ومأواہ النار، دوسرا ٹھکانہ پھر آگ ہی ہے. وما للظالمین، اور نہیں ظالموں کے لیے من انصار، کوئی بھی مددگار، ایک بھی مددگار نہیں مددگاروں میں سے. کفر بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، دونوں چیزوں کا ارتکاب ہے. لقد کا لفظ کیا معنی دیتا ہے؟ یہ کوئی شک کی بات ہی نہیں. کیا شرک کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں ڈھیلے پڑ جائیں گے نا تو دوسرے بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، وہ کہیں گے ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، اصلاح کی ضرورت ہی نہیں. تو اصلاح تو ہو ہی نہیں سکتی. پھر دیکھیے نا وہی بات، پھر کہ غلطی بھی ہو رہی، احساس بھی نہیں، اعتراف بھی نہیں، اصلاح کہاں سے ہوگی؟ تو یہ میری باتیں تو نہیں ہے کہ اگر آپ منسوب کریں کہ یہ کہہ رہی ہیں، یہ میں تو کچھ نہیں کہہ رہی، میں تو صرف آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہی ہوں کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے، آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں. اتنے دنوں سے یہ تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ لقد کا معنی کیا ہوتا ہے اور کفر کا معنی کیا ہوتا ہے اور شرک کا معنی کیا ہوتا ہے. یعنی اوپر کفر کہا گیا، اختتام پہ شرک کہا گیا، کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں ہیں. یعنی اصل الہ کی جگہ کسی اور کو الہ کرنا یا اس کے شریک کرنا جو ہے یہ کفر کے ساتھ شرک بھی ہے. وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اب آپ دیکھیے کہ کوئی مددگار نہیں، یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کا خیال یہ تھا نا کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں اور بہت ہمارے مددگار ہیں. کا کوئی بھی مددگار نہیں. ناصر کون ہوتا ہے؟ نصرت کیا ہوتی ہے؟ مدد کس کو کہتے ہیں؟ نصرت بمانا مدافعت. یہ اگر الفاظ آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو بہت جلدی بات سمجھ میں آئے گی. مددگار کیا کرتا ہے؟ آپ کسی سے لڑ رہے تھے، اتنے میں کوئی اور پہنچ گیا آپ کا مددگار، وہ کیا کرے گا؟ مدافعت کرے گا نا، آپ کو بچائے گا دشمن سے. تو یہ جہنم میں جائیں گے جہاں ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی ان کو وہاں سے نکال نہیں سکے گا، بچا نہیں سکے گا. تو خلاصہ کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام الہ نہیں ہے، اور ان کو الہ ماننا کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے. اور پھر
مسیح علیہ السلام نے الہ بننے کی بجائے لوگوں کو الہ کی بندگی کی دعوت دی، خود کو رب کہنے کی بجائے رب کا بندہ کہا، ربی و ربکم. اور پھر قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی آتا ہے ان ہوا الا عبد، کہ مسیح کیا ہے؟ بندے ہیں. انعمنا علیہ، ہم نے اس پر انعام کیا تھا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنایا تھا، یعنی ان کی غیر معمولی ولادت کو. اور ان کے عقیدے کی خرابی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے اللہ کی اس معجزے کو ایک غلط رنگ دے دیا. سورۃ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ.